بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں جس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہمارے شوہر، بیویاں، بچے، ہمارے باس، ہمارے دوست احباب بھی شامل ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کریں، جبکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ تہجد کی نماز پڑھنا اور نفلی روزے رکھنا اور زکوٰۃ اور صدقات دینا۔ آج میں آپ کو اس پورے سال کے نفلی روزوں، مہینے، دن اور اس کے اجر بتاتا ہوں۔ پہلا مہینہ محرم۔ محرم میں عاشورہ کا روزہ ہے۔ یہ روزہ 3 طرح سے رکھا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، محرم کی 9، 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھیں، یا محرم کی 9، 10 کو روزہ رکھیں، یا صرف محرم کی 10 کو روزہ رکھیں۔ ان روزوں کا اجر یہ ہے کہ آپ جیسے پچھلے پورے سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مہینہ شعبان۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھے، لیکن پورے مہینے کے روزے پھر بھی نہیں رکھے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ ان دنوں میں روزے رکھنے کا اجر یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شوال۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے اگر یہ روزے نہ رکھیں تو پھر ہم روزے یہ نہیں رکھ سکتے، جو کہ غلط ہے۔ یہ 6 روزے چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کو پورے مہینے میں کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ان روزوں کا اجر ایسا ہے جیسے آپ نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ذو الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں روزے شروع کے 9 دنوں کے روزے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری 90 دن کا روزہ ہے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے۔ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ۔ ان 2 دنوں کے روزے رکھنے کا اجر یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کتنی اچھی بات ہو کہ جس دن ہمارا روزہ ہو کہ اس دن ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اجر ایسا ہے جیسے آپ نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب میں آپ کو وہ دن بتاتا ہوں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کو نفلی روزے شوہر کی اجازت سے رکھنے چاہیے۔ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد 3 دن یعنی مکمل 4 دن روزے نہیں رکھے جاتے، یہ کہلاتے ہیں تشریق کے دن۔ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلا آپ کے شہر میں کچھ لوگ عید منا رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں منا رہے، اور آپ کو یہ صحیح نہیں پتہ ہے کہ آج عید ہے یا آج روزہ ہے، تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جمعہ اور ہفتے کے دن کو صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، صرف بجائے اس کے کہ آپ کا وہ دن جمعہ یا ہفتہ یا تو عرفات کا روزہ ہو یا عاشورے کا روزہ ہو، یا آپ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے ہیں، وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ اور ہفتہ کو صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ پورے سال کے روزے کبھی بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ روزانہ روزے ہوں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ افطار کے بغیر مستقل روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، کہ جیسے آپ افطار نہیں کر رہے اور بس روزے سے ہیں اور 24 گھنٹے آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کھا پی رہے، اس طرح کے روزے منع ہیں۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کے قریب ہونے کے لیے نفلی عبادات کریں۔
شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.